حضرت ابراہیم نے دین کے مسئلے میں اپنے بیٹے سے رائے مانگی. آج ہم دنیا کے مسائل میں بھی اپنے بچوں سے رائے لینے کے لیے تیار ہیں. بھائی یہ مسئلہ تو دین کا تھا نا, یہ تو اللہ کا حکم تھا نا. ابراہیم اپنے بیٹے سے رائے مانگ رہے, میرے بچے تو بتا تیری کیا ہے. اور دراصل یہاں رائے نہیں مانگ رہے, یا دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو میرے ساتھ نہیں رہتا تھا, اس کو تو اس کی ماں نے پالا ہے. اور دنیا کا دستور ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے بچے اکثر بگڑ جاتے ہیں. ذرا میں دیکھوں کہ میرا بچہ کتنے لیول کا ہے, میرا بچہ اس کی تربیت کیسے کی میری بیوی ہاجرہ نے. میرا بچہ جوان ہوا ہے تو ابراہیم کا بیٹا بن کے جوان ہوا ہے. کہا ہے میرے بچے میں نے یہ خواب دیکھا ہے, فانظر ماذا ترى, تو بتا تیری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر. اسماعیل نے جواب دیا, اے ابا جان کوئی غصہ نہیں, کوئی ماتھے پر سفٹ نہیں, زبان سے پھول نچھاور ہو رہے ہیں. باپ سے پورے ادب کے ساتھ بات کر رہا ہے. یا ابتی, اے ابا جان, افعل ما تؤمر, جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ پورا کر ڈالیے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا کفر نہیں کرے گا, اللہ نے چاہا تو آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں قربان جاؤں اپنی ماں ہاجرہ کی, کاش ہمارے سماج کو ایسی مائیں مل جائیں. باپ کا سایہ نہیں تھا اسماعیل کے, باپ تو سینکڑوں کلومیٹر دور رہتا تھا. ہاجرہ نے کیسی تربیت کی تھی اپنے اس بچے کی. آج سماج اگر برباد ہے تو ہاجرہ کی جیسی ماؤں کے نہ ہونے سے برباد ہے. علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل کو یہ آداب کس نے سکھائے, یہ طور طریقہ کس نے سکھایا, یہ تہذیب کس نے سکھائی. یہ وہ مدرسہ ہے جو ہاجرہ کی گود میں تھا. ہاجرہ کی گود میں جو مکتب تھا, اس مکتب کی تعلیم کا یہ اثر تھا. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ اسماعیل نے یہاں باپ کو دکھانے کے لیے کہہ دیا ہو کہ ارے ٹھیک ہے آپ کو جو حکم ملا ہے پورا کرنا. اسماعیل جو کمٹمنٹ کیا آخر کب تک قائم رہے. ایک بار بھی باپ کے سامنے اف نہیں کیا کہ میرا قصور کیا ہے. زندگی بھر آپ مجھ سے دور رہے اور آج میں جوان ہوا ہوں تو آپ مجھے ذبح کرنے آئے. بیٹے نے ایک بار بھی زبان سے اف نہیں کیا, اپنے کمٹمنٹ پر قائم رہا. اور اسی لیے سورہ مریم میں جب اللہ نے حضرت اسماعیل کا ذکر کیا تو اللہ نے اسماعیل کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. میرا اسماعیل اپنے وعدے کا پکا تھا, میرا اسماعیل اپنے کمٹمنٹ کا پکا تھا. اس نے باپ سے جو کہا اس پر قائم رہا. کا بیان کر ڈالیے جو حکم ملا ہے. فَلَمَّا أَسْلَمَا, جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے, جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے, جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے. اسلما, یہ وہی اسلما ہے جسے اسلام بنا ہے. گویا اللہ نے یہاں اسلما کا لفظ لا کے یہ پیغام دے دیا, اسلام ٹوپی پہننے کا نام نہیں ہے, اسلام بڑے کا گول کھانے کا نام نہیں ہے, اسلام کھپڑا کروانے کا نام نہیں ہے. یہ اسلام کی جو پہچان ہم نے بنا کے رکھی ہے یہ تو اسلام کا ظاہر ہے. اسلام کا باطن یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے, اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا جائے. یہ ہے اسلام, اور اس اسلام کو پورا کر کے دکھایا گیا. فلما اسلما, جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا. میں گرایا کا ترجمہ کر رہا ہوں, بعض علماء نے لٹایا کا ترجمہ کیا, مگر عربی میں تلّا کہتے ہیں کسی چیز کو پٹکنا, کسی چیز کو گرانا. ہائے ہائے, اللہ کا حکم اور حکم کی تعمیل کیسے ہوتی. باپ نے بیٹے کو گرایا. جس پیشانی کو پکڑ کے ابراہیم چوما کرتے تھے, آج اس پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹایا. دنیا کی نظروں نے یہ منظر نہ دیکھا تھا نہ دیکھے. ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے دیکھا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, جبین کے معنی پیشانی بھی ہوتا ہے, اور بعض مفسرین نے جبین کے معنی کروٹ بھی لیا ہے. کروٹ کے بل لٹایا جائے گا, پیشانی کے بل. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ, اور قریب ہے کہ ابراہیم کی چھری اسماعیل کی گردن پہ چل جائے. ہم نے پکارا, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم
اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہمیں تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصود نہیں ہے، ہمیں اگر تیرے بیٹے کا خون ہی چاہیے تھا ہم بڑھاپے میں تجھے اسماعیل دیتے ہی کیوں، ہمیں تیرا بیٹا نہیں چاہیے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہیں بیٹے کی محبت ہماری محبت سے بڑھ کر تو نہیں ہو گئی۔ دنیا میں اللہ آپ کو جو محبوب چیزیں دیتا ہے، غور کیجئے کبھی زندگی میں اللہ محبوب چیزوں سے بہت آزماتا ہے۔ کسی کو مال محبوب ہے اللہ مال سے آزماتا ہے، کسی کو اولاد محبوب ہے اللہ اولاد سے آزماتا ہے، کسی کو کاروبار محبوب ہے اللہ کاروبار سے آزماتا ہے۔ اور ابراہیم تو اللہ کے خلیل، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے اوپر محبت کا کوئی درجہ نہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم اپنے بڑھاپے کے اس سہارے کو زیادہ چاہتا ہے، مجھے زیادہ چاہتا ہے، مگر ابراہیم اس امتحان میں پاس ہو گیا۔ اللہ نے کہا ابراہیم تو پاس ہو گیا۔ اچھا ایک نکتہ بتاؤں آپ، ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہے نا، ابراہیم اگر چاہتے تو ایک ریکویسٹ تو کر سکتے تھے اللہ سے کہ اللہ اس بڑھاپے میں تو نے اولاد دیا تھا اور آج تو حکم دے رہا ہے میں ذبح کر دوں، اے اللہ کوئی اور راستہ نہیں، کوئی جانور ذبح کر دوں، اللہ کے نام صدقہ کر دوں۔ ابراہیم نے گنجائش نہیں مانگ سکتے تھے۔ ابراہیم تو ہم جیسے نکموں کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا اونچا مرتبہ تھا۔ ابراہیم چاہتے تو اس حکم کی معافی کے لیے کوئی راستہ نکلوا لیتے، مگر ابراہیم نے میسج دیا کہ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں وہ دین کے احکام سے نکلنے کے راستے تلاش نہیں کرتے، وہ دین سے بچنے کے راستے تلاش نہیں کرتے، وہ دین پر عمل کرتے ہیں۔ ابراہیم نے ایک بار بھی اللہ سے اس حکم کو ٹالنے کی دعا کی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ ہائے ہائے، اسٹوڈنٹ جو ایگزام دے کے آتا ہے کہتا ہے آج پیپر بہت ٹف تھا، آج کا ایگزام بڑا مشکل تھا، لیکن کمال تو یہ ہے کہ ایگزام لینے والا ایگزامینر بول دے کہ ایگزام واقعی میں بہت ٹف تھا اور یہ اسٹوڈنٹ بہت کمال کا ہے، یا ایگزام لینے والا کہہ رہا ہے، یہ امتحان لینے والا کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ کھلا ہوا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کے بدلے ہم نے اسماعیل کو بچا لیا اور ایک عظیم ذبیحہ ان کو فدیہ کے طور پہ عطا فرمایا۔ یہ عظیم ذبیحہ کیا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت ابراہیم کی جو چھری چلی وہ ایک میڑے کے اوپر، ایک ڈمبے کے اوپر، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس قربانی کو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بچا لیا۔ یہ وہی قربانی ہے جو ہم 2 روز بعد کریں۔ بعض لوگوں کے پیٹ میں بڑا درد ہوتا ہے کہ صاحب یہ قربانی بند ہو جانی چاہیے، غریبوں کو پیسہ کیوں نہ دے دیا جائے، یہ 20-20 ہزار کے بکرے لائے جا رہے ہیں، جانور لائے جا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ 20,000 روپیہ کسی غریب کو دے دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی کا جو پورا نظام ہے، جو پورا سسٹم ہے، اس سے لاکھوں غریب لوگ جڑے۔ یہ جانور بیچنے والے یہ کوئی کروڑ پتی لوگ نہیں، سب غریب لوگ ہیں، اس سال بھر اپنے جانوروں کو پالتے ہیں اور بقرعید کے موقع پر بیچتے ہیں، اس سے ان کے گھر چلتے ہیں۔ ان جانوروں کا چارہ اس کا کام کرنے والے غریب لوگوں کے گھر میں چولہا جلتا ہے کس قربانی کے؟ وہ قصائی جو قربانی کے موقع پر گوشت بناتے ہیں وہ ان کی بھی ایک بڑی تعداد غریب لوگوں کی ہے۔ بقرعید کا تہوار اور قربانی ان کو کاروبار عطا کرتی ہے۔ قربانی کی کھالیں وہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے اور ایک غریب طبقے، ایک بڑا غریب طبقہ ہے جس کا کاروبار اس سے وابستہ ہے۔ تو قربانی، یہ کہنا کہ قربانی کے بجائے اس کا پیسہ کسی غریب کو دے دیا جائے، بالکل بکواس۔ قربانی کے اس تہوار سے اور اس قربانی کے اس حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے غریبوں کا بدلہ کرتا ہے۔ تو قربانی اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو ضرور کرے گا۔ قربانی اگر طاقت دی ہے تو فرض تو نہیں ہے، قربانی واجب تو نہیں ہے، اور قربانی کا تعلق زکات سے بھی نہیں ہے کہ آپ زکات دے دیں تب قربانی دیں۔ اگر آپ کے پاس قربانی کا جانور خریدنے کی طاقت ہے تو ضرور کریں قربانی۔ اللہ کے نبی نے ہر سال قربانی کا حکم آنے کے اور اپنی زندگی کے آخری سال جب آپ حج پہ گئے، بھائی حج کے موقع پر بھی ایک ہی قربانی کی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے 100 اونٹوں کی قربانی۔ ہمارے استاد محترم علامہ عبدالسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ذرا غور کرو، ہم لوگوں کو جب وہ بخاری پڑھا رہے تھے
اور حدیث آئی حج کا جب مسئلہ آیا تو انہوں نے یہ بات بیان کی، کہا کہ غور کرو کہ اللہ کے نبی اپنے آخری وقت میں فائنینشلی بہت مضبوط تو نہیں تھے، انتقال کے پہلے آپ کی زرہ گروی رکھی تھی یہودی کیا، اور اس کے بدلے میں آپ کے گھر میں اناج آیا تھا۔ ان حالات میں بھی اللہ کے نبی نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ اس سے مسئلہ یہ ملا کہ آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق بلکہ حیثیت سے بڑھ کر قربانی کرے۔ انسان ذرا سا کاروبار میں کوئی کمی آتی ہے تو قربانی میں کمی کرتے ہیں، قربانی میں کمی نہیں کرتی۔ اور قربانی اپنے گوشت اسٹور کرنے کے لیے نہ کرو کہ صاحب ہم قربانی کر لیں گے 1 مہینے تک گوشت کھائیں۔ قربانی اس لیے کرو کہ ہم خود بھی کھائیں گے اور ان کو کھلائیں گے جن کی آپ قربانی دیں گے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اللہ نے قرآن میں فرمایا قربانی کا گوشت خود کھاؤ اور غریبوں اور محتاج کو۔ قربانی کا گوشت جب بھی بانٹے تو ان کو ترجیح دے جن کی آپ قربانی نہیں دو۔ آپ کے رشتہ داری میں، آپ کے پڑوس میں وہ لوگ زیادہ مستحق ہو رکھتا ہے۔ ایک سوال قربانی کے بارے میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی قربانی میت کی طرف سے ہو سکتی ہے، تو دیکھیے میت کی طرف سے الگ سے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ہے۔ اپنی قربانی کے ثواب میں آپ میت کو شامل کر سکتے ہیں۔ آپ قربانی کی جب دعا پڑھیں، اللہ بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھیں گے آپ، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، یہ دعا پڑھیں آپ۔ دل میں آپ یہ نیت کر دیں کہ اللہ اس قربانی کو میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے مرحوم والد کی طرف سے، میری مرحوم والدہ کی طرف سے، جو بھی آپ کے میت رشتہ دار ہیں آپ ان کو شامل کر سکتے ہیں۔ مگر الگ سے بکرا لانا کہ یہ ابا کے نام کا بکرا ہے، یہ ابا کے نام کا بکرا ہے، مرے ہوئے لوگوں کے نام سے، یہ مناسب نہیں ہے۔ قربانی کا جانور عیبدار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جانور کو ہم لوگ بڑا دیکھ بھال کے رکھتے ہیں، قربانی کا جانور کو عیبدار نہیں ہوتا ہے، لیکن قربانی کرنے والے کے اندر ہزاروں عیب ہوتے ہیں۔ تو بھائی قربانی کے جانور کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے والا بھی عیبدار نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کرنے والے کے اندر ہزاروں عیب ہیں۔